ایک صحابی جن کے پاس اتنا سونا تھا کہ انگلینڈ خرید سکتے تھے۔ نام تو سنا ہی ہوگا، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ وہ اس 10 خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے۔ لیکن ان کی کہانی صرف جنت کی بشارت تک نہیں رکتی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے قریباً 3.25 کروڑ دینار چھوڑے۔ دینار مطلب خالص سونے کے سکے۔ ذرا سوچو، آج کے سب سے بڑے امیر بھی کیا چھوڑتے ہیں اپنے پیچھے؟ کاغذ، چاہے اس پر پاؤنڈ لکھا ہو یا ڈالر، آخر ہے تو کاغذ ہی۔ بے وقوفی یہ ہے کہ ہم سب اس کاغذ کو ہی اصلی دولت سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس دور میں پوری اکنامی ہل سکتی تھی۔ 10,000 بکریاں، 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور بے شمار زمینیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی دولت آئی کہاں سے اور گئی کہاں؟ یہی اصلی کہانی ہے۔ یہ دولت انہوں نے لوٹ سے نہیں، دھوکے سے نہیں، بلکہ 4 سمپل اصول پر کمائی تھی۔ خود عبد الرحمن بن عوف فرماتے تھے کہ میری تجارت کے 4 اصول ہیں جو مجھے سیدھا نبوت کی تعلیم سے ملے ہیں۔ پہلا، میں نے کبھی زندگی بھر ادھار پر سامان نہیں خریدا۔ دوسرا، میں نے کبھی ادھار پر سامان بیچا نہیں۔ آج سوچئے، سب سے زیادہ ٹینشن کس چیز میں ہوتی ہے؟ ادھار میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازے سے پہلے بھی پوچھتے تھے کہ اس شخص پر کوئی قرض تو نہیں، کیونکہ قرض انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تیسرا اصول، میں نے کبھی مال کو اسٹور کر نہیں رکھا۔ زیادہ منافع کے لالچ میں کبھی مال کو روک کر نہیں بیٹھا۔ اور چوتھا اصول، میں نے اپنے مال کا کبھی عیب نہیں چھپایا۔ جو کمی ہو پہلے ہی بتا دی۔ یہی وہ تجارت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں خود چیک کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گیلے اناج کے اوپر سوکھا اناج ڈالنے والے تاجر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی دولت میں اتنی برکت دی کہ وہ خود فرماتے تھے کہ اگر میں مٹی کو چھو لوں تو اس میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا تاجر الرحمن، رحمان کا تاجر، اللہ کا تاجر۔ سوچنے والی بات ہے، حلال کا 1 دینار انسان کو جنت تک لے جا سکتا ہے، اور حرام کا 1 پیسہ بھی انسان کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی ساری دولت دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں لٹا دی، لیکن خزانے کم نہیں ہوئے۔ تو اگلا سوال خود سے پوچھئے کہ آپ کی کمائی کس اصول پر چل رہی ہے؟ اگر نیت اور طریقہ صاف ہو تو یہ دنیا کی دولت آخرت کی جنت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو کمنٹ کر کے بتائیں یہ چاروں اصول آپ اپنے بزنس میں یوز کرتے ہیں یا نہیں، اور ہاں، سبسکرائب ضرور کر لینا۔